بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا 14واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ فطری خودشناسی۔ انسان ذاتاً خود شناس ہے، یعنی اس کی ذات کا جوہر ہی آگاہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے انسان کا جوہر ذات وجود میں آئے اور اس کے بعد انسان اس سے آگاہ ہو، بلکہ اس کے جوہر ذات کی پیدائش ہی اس کی خود آگاہی کی پیدائش ہے، اور اس مرحلے میں آگاہی اور درجہ آگاہی میں آیا ہوا تینوں ایک ہی چیز ہیں۔ جوہر ذات وہ حقیقت ہے جو عین خود آگاہی ہے۔ دوسری چیزوں سے کم و بیش آگاہی کے بعد والے مراحل میں اپنے بارے میں بھی اسے اسی طرح سے آگاہی حاصل ہوتی ہے، یعنی اپنے بارے میں انسان ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتا ہے اور اصطلاحی الفاظ میں علم حصولی کے ذریعے خود سے آگاہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی آگاہی سے قبل بلکہ ہر طرح کی دوسری چیزوں کی شناخت سے قبل اپنے بارے میں وہ علم حضوری رکھتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ ماہر نفسیات عموماً خود شناسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے پیش نظر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، یعنی علم حصولی اور ذہنی کے ذریعے خود شناسی، لیکن فلسفی کی نظر میں زیادہ تر علم حضوری کے مرحلے پر ہوتی ہے، نہ علم ذہنی پر۔ شناخت کی یہ قسم وہی ہے جو فلسفے میں تجرد تجرد نفس کی مضبوط ترین دلیل کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ اس قسم کی خود شناسی میں اس طرح کے شک و تردد کی گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ موجود ہوں یا نہیں، میں موجود ہوں یا نہیں، اگر موجود ہوں تو کون ہوں۔ شک و تردید کی گنجائش وہاں ہوتی ہے جہاں شناخت علم حصولی کا نتیجہ ہو، یعنی شناخت شدہ شے کا عینی وجود اور شناخت کا عینی وجود دو مختلف چیزیں ہوں، لیکن جہاں شناخت کنندہ اور شناخت شدہ تینوں ایک ہی چیز ہوں تو یہ شناخت حضوری ہوگی، جس میں شک و تردد کو فرض نہیں کیا جا سکتا، یعنی شک کا واقع ہونا وہاں محال ہے۔ ڈیکارٹ کی بنیادی غلطی ہی یہی ہے کہ اس نے اس بات پر توجہ ہی نہیں کی کہ میں ہوں شک و تردد سے مبرہ ہے۔ جو ہم شک کو میں سوچتا ہوں سے دور کریں۔ فطری خود شناسی اگرچہ ایک واقعیت ہے، لیکن اکتسابی اور حصولی نہیں ہے، بلکہ وجود انسان کی ذات کا ایک پرتو اور عکس ہے۔ اس لیے وہ خود شناسی جس کی دعوت دی گئی ہے، خود شناسی کا ایسا درجہ نہیں جو فطرت کی حرکت جوہری کے نتیجے میں تکوینی اور قہری طور پر وجود میں آتی ہے۔ جہاں پر قرآن حکیم نے رحم مادر میں بچے کی خلقت کے 3 مراحل بیان کرتے ہوئے آخری مرحلے کے بارے میں فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ تھی سورہ مومنون کی آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے اسے ایک اور چیز سے اور ایک اور خلقت سے کر دیا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ مادہ انجانے طور پر خود شناس روحی جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فلسفی خود شناسی۔ فلسفی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ذات خود شناس کی حقیقت کو پہچانے کہ وہ کیا ہے، آیا وہ جوہر ہے یا عرض، وہ مجرد ہے یا مادی، اس کا جسم سے کیا تعلق ہے، کیا وہ جسم سے پہلے موجود تھا یا جسم کے ساتھ وجود میں آیا، کیا خود جسم سے نکلا ہے، کیا وہ فنائے جسم کے بعد بھی باقی رہتا ہے یا نہیں، اور اس طرح کے اور سوالات۔ خود شناسی کی اس سطح پر جو سوال پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ خود اور ذات کا ماہیت اور حقیقت کیا ہے، وہ کیا ہے اور کس جنگ سے ہے۔ اگر فلسفی خود شناسی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کی ماہیت، جوہر اور جنس کو پہچانتا ہے۔ دنیاوی خود شناسی، یعنی انسان کے دنیا سے تعلق کی شناخت میں
کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، اس خود شناسی سے اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ اس کل کا ایک جز ہے جس کا نام دنیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ خود کسی مستقل حیثیت کا ملک نہیں بلکہ وہ کسی دوسری چیز سے ملحق ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہ خود وجود میں آیا ہے اور نہ ہی زندگی بسر کر رہا ہے، البتہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس جز کو اس کل میں معین کر دے۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس مغز کلام سے اس قسم کی خود شناسی کی عکاسی ہوتی ہے۔ رحم اللہ عامر علم من عین وفی عین و الی عین، خدا اس پر رحم کرے جو یہ جان لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اس طرح کی خود شناسی انسان میں ایک لطیف ترین اور باعظمت ترین درد پیدا کرتی ہے جو اس کائنات کی دوسری زیرو چیزوں میں نہیں پایا جاتا، اور وہ درد ہے حقیقت رکھنے کا درد، اور یہی وہ خود شناسی ہے جو ان کو حقیقت کا پیاسا اور یقین کا متلاشی بناتی ہے۔ شک و تردد کی آگ اس کی روح میں روشن کرتی ہے، اس کو ادھر سے ادھر کھینچتی ہے، اور یہ وہی آگ ہے جو امام غزالی یعنی سچی کہانیاں جیسے انسان کی روح میں روشن ہوتی ہے، جس سے ان کی بھوک اور نیند اڑ جاتی ہے، ان کو نظامیہ کی مسند سے نیچے کھینچ لاتی اور بیابانوں میں آوارہ کرتی ہے، اور سالہ سال تک عالم غربت اور بے وطنی میں تدبر اور تفکر میں مصروف رکھتی ہے۔ یہ وہی آگ ہے جو عنوان بصری یعنی سچی کہانیاں جیسے انسانوں کو حقیقت کی تلاش میں شہر شہر اور کوچہ کوچہ گھومنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح کی خود شناسی انسان میں تقدیر کا خیال پیدا کرتی ہے۔ طبقاتی خود شناسی۔ یہ خود شناسی اجتماعی خود شناسی کی مختلف صورتوں میں سے ایک ہے۔ طبقاتی خود شناسی یعنی معاشرے کے مختلف طبقات سے اپنے تعلق کی شناخت جن کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے۔ طبقاتی معاشروں میں ہر فرد کی ایک خاص ٹولی ہے اور ایک خاص طبقے میں کامیاب یا ناکام زندگی بسر کرتا ہے۔ طبقاتی مقام اور طبقاتی ذمہ داریوں کی پہچان طبقاتی خود شناسی ہے۔ بعض نظریات کی روح سے انسان کا اس طبقے سے باہر کوئی خود موجود نہیں، جس میں وہ ہے ہر شخص کی ذات، اس کا ضمیر ہے اور اس کے احساسات، افکار، آلام اور میلانات کا مجموعہ ہے، اور یہ سب طبقاتی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروہ کے نزدیک نوع انسان کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور ایک انتزاع شدہ انسان ہے، نہ عینی انسان، کیونکہ عینی انسان تو طبقے میں معین ہو جاتا ہے۔ انسان موجود نہیں ہوتا بلکہ یا اشرف ہوتے ہیں یا عوام، لہٰذا ایک غیر طبقاتی معاشرے میں اجتماعی خود شناسی طبقاتی خود شناسی پر منحصر ہے۔ اس نظریے کے مطابق طبقاتی خود شناسی نفع شناسی کے مساوی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد یہ فلسفہ ہے کہ فرد پر اصل حاکم اور فرد کی شخصیت کی بنیاد مادی منافع ہے۔ جس طرح سے معاشرے کی عمارت میں اس کی بنیاد اقتصاد ہے، اور جو چیز ایک طبقے کے افراد کو مشترک ضمیر، مشترک ذوق اور مشترک فیصلہ دیتی ہے، وہ مشترک مادی زندگی اور مشترک منافع ہیں۔ طبقاتی زندگی انسان کو طبقاتی نقطۂ نظر عطا کرتی ہے، اور طبقاتی نقطۂ نظر اس چیز کا باعث ہوتا ہے کہ انسان دنیا اور معاشرے کو خاص زاویے اور خاص اینک سے دیکھے اور اسے طبقاتی نظر سے پیش کرے۔ اس کے اندر درد بھی طبقاتی ہوتا ہے اور اس کی کوششیں اور طرز تفکر بھی طبقاتی ہوتا ہے۔ مارکسزم اس طرح کی خود شناسی کا قائل ہے۔ اس طرح کی خود شناسی کو مارکسزم کی خود شناسی کہا جاتا ہے۔